بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول تبارك وتعالى: إنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: ذلك الدين القيم. محترم بزرگوں، دوستوں، ایک ہیں اقدار، ایک ہیں اصول، ایک ہیں ویلیوز، ایک ہیں پرنسپلز. ویلیوز اور پرنسپلز، اقدار اور اصول، دونوں میں فرق ہے. قیم، جس کو ہم عربی میں قیم کہتے ہیں اور جس کو انگریزی میں ویلیوز کہتے ہیں، اقدار، قدریں، ویلیوز، یہ فطری ہیں. جس طرح یہ دین فطری ہے، دین اسلام فطری ہے، ہم فطرت پر پیدا ہوئے ہیں، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. تو یہ دین فطرت ہے، ویلیوز فطری ہیں، اخلاقی ہیں. تمام مذاہب میں اور خصوصاً قرآن جو کہ تمام کتابوں پر غالب ہے اور ناسخ سب کو منسوخ کرنے والا ہے، تو اخلاقی قدریں سب میں ایک ہی ہیں. تو دونوں فرق ہیں. جس طرح میں نے کہا، اللہ کے نبی خود کہتے ہیں: بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. مجھے مورل ویلیوز کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے، اعلیٰ قدروں کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. اسی لیے مشہور شاعر کہتا ہے: انما الامم الاخلاق ما بقیت. مشہور امیر الشعراء شاعر کہتا ہے: وانما الامم الاخلاق ما بقیت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. اگر مورل ویلیوز سے اگر کوئی قوم خالی ہے تو وہ مردہ قوم ہے، اس کے اندر کوئی نمو نہیں ہے، زندگی نہیں ہے، وہ زندگی سے خالی ہے. وہ قومیں جو مورل ویلیوز سے، اخلاقیات سے آری ہیں. اس لیے اللہ کے نبی خود دعا کرتے تھے: اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق ولا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنا سیئها الا انت. خود آپ دعا کرتے تھے مورل ویلیوز کے لیے. اگرچہ ویلیوز اور اقدار یعنی پرنسپلز اور ویلیوز سملر ہیں، لیکن دونوں میں فرق ضرور ہے. پرنسپلز اور ویلیوز اگرچہ ہم مانے مانے جاتے ہیں، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے. دیکھیے، اقدار ویلیوز پہلے ہوتے ہیں، ویلیوز پہلے بنتے ہیں، پرنسپلز بعد میں. ویلیوز گویا متن ہے، تو پرنسپلز اس کی تشریح، اس کا ایکسپلینیشن. تو ویلیوز اصل الاصول ہے اور پرنسپلز اس کی تشریح، اس کا ایکسپلینیشن ہے. تو پہلے اقدار ہیں، بعد میں اصول ہیں. پہلے ویلیوز ہیں، بعد میں پرنسپلز ہیں. ویلیوز پازیٹیو ہی ہوتے ہیں، نیگیٹو نہیں ہوتے. ویلیوز ہمیشہ پازیٹیو ہوتے ہیں، نیگیٹو کبھی نہیں ہوتے. لیکن اصول، پرنسپلز نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں، پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے امانت، دیانتداری، مساوات، ہمدردی، ذمہ داری، بہادری، خیرخواہی، یہ پازیٹیو ہیں، نیگیٹو نہیں ہیں. تو اصول نیگیٹو ہو سکتے ہیں لیکن پازیٹیو نہیں ہو سکتے. دیکھیے، انصاف اور عدل اگر ویلیوز ہیں تو ظلم کے آگے کھڑا ہونا یہ اس کے اصول ہیں. تو گویا ایک حساب سے تشریح ہے، ایکسپلینیشن ہے پرنسپلز ویلیوز کے. دیکھیے، اصول شرطیہ ہوتے ہیں، پرنسپلز شرطیہ ہوتے ہیں. پرنسپلز شرطیہ، کنڈیشنل ہوتے ہیں، لیکن ویلیوز کنڈیشنل نہیں ہوتے، ہمیش کے ہوتے ہیں. پرنسپلز میں لوگ کہتے ہیں عامل الناس، مشہور مقولہ ہے، عامل الناس باخلاقک لا باخلاقہم. لوگوں سے ڈیل کرو
تمہارے اپنے اخلاق کے بل بوتے پر دوسروں کے اخلاق کو دیکھ کر نہیں، سامنے والے کو اخلاق کو دیکھ کر نہیں۔ مشہور شاعر کہتا ہے کن کالنخیل عن الاحقاد مرتفعا بالطوب یرما فیلقی اطیب الثمر، تم کھجور کے درخت کی طرح بنو جو حسد چھل کپٹ سے بہت بلند ہوتا ہے، اگر اسے اینٹ سے مارا جاتا ہے تو پھل پھینک دیتا ہے۔ تو یہ ہیں ویلوز۔ کیا کہتے ہیں؟ سامنے والا غلط معاملہ کرے تب بھی ہم اچھائی کا معاملہ کریں، یہ ویلوز اور اقدار کہتے ہیں۔ پرنسپلز، ہر آدمی کا اپنا پرنسپل ہوتا ہے، اصول۔ وہ کہتا ہے، عام طور پر لوگ کہتے ہیں میں اچھا رہوں تو مجھ سے بڑا کوئی اچھا نہیں، میں اگر خراب ہو جاؤں تو مجھ سے بڑا دنیا میں کوئی خراب نہیں۔ یہ اصول ہیں، ویلوز نہیں ہیں۔ پرنسپلز ہو سکتے ہیں انسان کے، ویلوز نہیں ہو سکتے کہ سامنے والا برائی کا برتاؤ کرے تو ہم بھی اس کے ساتھ برائی کا برتاؤ کریں۔ یہ نہیں، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں، نبوی تعلیمات نہیں ہیں۔ آج حال یہ ہے میرے عزیزوں، اصول اور اقدار کو بعض دفعہ اشخاص کے بھینٹ چڑھایا جاتا ہے، پرنسپلز کو، ویلوز کو بعض دفعہ شخصیات اور اشخاص کے بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی اصول کی پاسداری نہیں کی جاتی بلکہ اس سے دستبرداری ہوتی ہے، پرنسپلز کی پاسداری نہیں ہوتی بلکہ اس کے دستبرداری ہوتی ہے۔ اب غور کیجئے، بخاری کی حدیث ہے، حضرت فاطمہ کو اللہ کے نبی سے کتنی محبت تھی، کتنی محبت تھی۔ خود اللہ کے نبی کہتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی۔ فاطمہ، بضع کہتے ہیں عربی میں حصے کو، جزء کو، بضع کہتے ہیں عربی زبان۔ دیکھیے میرے عزیزوں، بضع کے معنی الگ، بضع کے معنی الگ، بضع کے معنی الگ، زبردست سے معنی بدل جاتے ہیں۔ تو یہاں کہہ رہے فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جزو لا یتجزا ہے، جزو لا ينفک ہے۔ فمن اغضبها اغضبنی، جس نے حضرت فاطمہ کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا۔ بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث ہے فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جزو ہے، جزو لا ينفک ہے۔ یؤذینی ما اذاہا، جو چیزیں فاطمہ کو نقصان دیں، تکلیف پہنچاتی ہیں، وہ مجھے بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ اب غور کیجئے، یہی اللہ کے نبی، کبھی اصول و اقدار کو آپ نے، ویلیوز اور پرنسپلز کو آپ نے اشخاص کے بھینٹ نہیں چڑھایا، شخصیات کے بھینٹ نہیں چڑھایا۔ آپ کہتے لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گی۔ آج ہمارے معاشرے پر ہم غور کریں، ہمارے یہاں ویلیوز بدل جاتے ہیں، پرنسپلز بدل جاتے ہیں، شخصیات کی بنا پر، افراد کی بنا پر، خاندان کی بنا پر۔ تو یہاں کس درجہ اللہ کے نبی کو حضرت فاطمہ سے کس درجہ محبت ہے، لیکن کہہ رہے ہیں اگر حضرت فاطمہ نے بھی اگر چوری، فاطمہ بھی اگر چوری کر لیتی تو میں بھی، تو اس کا بھی میں ہاتھ کاٹ دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوذر سے کہتے ہیں قل الحق وان کان مرا، سچ بات کہو اگرچہ سچ بات کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الجہاد، سب سے بہترین جہاد کیا ہے؟ کلمۃ حق عند سلطان جائر، ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا، اس کو سب سے بڑا جہاد کہا گیا۔ کیوں؟ اصول اور پرنسپلز اور ویلیوز سے کوئی کمپرمائز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا القائم علی الدین کالقابض علی الجمر، ایک زمانہ آئے گا دین پر قائم ہونا اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا ہتھیلی پر انگیٹھی، آگ کی انگیٹھی کو رکھنا، آگ کی چنگاری کو ہتھیلی پر رکھنا جتنا مشکل ہے، دین پر قائم رہنا اتنا ہی مشکل ہوگا۔ تو ویلیوز اور پرنسپلز پر قائم رہنا بہت مشکل ہے، اور ویلیوز اور پرنسپل کو تج دینا، پسے پش ڈال دینا، یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب اقتدار
غیر اہل نہ اہل کے حوالے کر دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا. تو معلوم ہوا مورل ویلیوز اور پرنسپلز اور اخلاقیات اور اقدار کی اہمیت اسلام میں کس درجہ ہے. آپ غور کیجئے. اصول بدل سکتے ہیں، اقدار نہیں بدلتے. پرنسپلز بدل سکتے ہیں، ویلیوز کبھی نہیں بدلتے. عام طور پر بعض لوگ جوش میں آ کے کہتے ہیں مائی وے اور ہائی وے. یہ مشہور مقولہ ہے، مائی وے اور ہائی وے، یا میری چلے گی یا پھر باہر. یہ اصول بدل سکتے ہیں لیکن اقدار اور اخلاقیات نہیں بدل سکتے. ویلیوز میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اقدار میں اور قدروں میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو یہ اصول جو ہم کہتے ہیں مائی وے اور ہائی وے، یہ اسلامی اصول نہیں ہے. میرے عزیز، اسی لیے کہتے ہیں انسان کو اصول پرست نہیں ہونا چاہیے، اصول پسند ہونا چاہیے. میں نے کہا اصول بدلتے ہیں، پرنسپلز بدلتے ہیں، ویلیوز میں تبدیلی نہیں آتی، تو انسان کو اصول پسند ہونا چاہیے، اصول پرست نہیں ہونا چاہیے. جہاں اصول پرستی آتی ہے، افراد، کبھی ادارے، کبھی افراد، کبھی معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. جب اصول پرستی آ جاتی ہے اصول پسندی کی جگہ. اس لیے اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ ما خیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اخذ ایسرهما. دو معاملات میں جب آپ کو اختیار دیا جاتا تو آپ آسان والا معاملہ اپناتے. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ بشرا، حضرت موسیٰ بن اشعری اور معاذ بن جبل کو بھیج رہے ہیں، بشرا، لوگوں کو خوشخبری سنائیے، ولا تنفرا، لوگوں کے اندر نفرت مت ڈالیے، یسرا، لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیجیے، ولا تعسرا، لوگوں کو مشکلات میں مت ڈالیے. اسی لیے حضرت علی کتنا اچھا قول، کتنا بہترین قول ہے ان کا، لا تکن لینا فتعسرا ولا تکن قاسیا فتکسرا. نہ اتنا نرم بنو کہ لوگ تمہیں نچوڑ دیں، نہ اتنا سخت بنو کہ تمہیں لوگ توڑ دیں. نہ چھوڑ دیں نہ توڑ دیں، درمیانی والا معاملہ ہونا چاہیے. نہ اتنا نرم بنے کہ لوگ تمہیں نچوڑ دیں، یہ معاملہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور نہ اتنا سخت، ولا تکن قاسیا، نہ اتنا سخت بننا چاہیے کہ تمہیں لوگ توڑ دیں، تمہیں چھوڑ دیں، تم سے نفرت برتیں. تو بین والا معاملہ اپنانا چاہیے. میرے عزیزوں، مشہور قصے کا مشہور واقعہ ہے. عام طور پر آج معاشرہ یہ ہے، پرنسپلز اور ویلیوز کو پس پش ڈال دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. آج حکومتیں بھی چاہتی ہیں کہ مسلمان اپنے مورل ویلیوز کو پس پش ڈال دیں، اپنے پرنسپلز کو پس پش ڈال دیں، اور پابندیوں پر پابندیاں عائد کی جاتی ہیں. تو میرے عزیزوں، ایک مشہور مرغے کا قصہ ہے، ایک مشہور محاورہ ہے، مقولہ ہے. مالک آتا ہے مرغے کے پاس اور کہتا ہے کل سے اذان تم مت دینا، کل سے تم بانگ مت دینا، بہت سے بانگ دینے والے مرغے ہیں، تم بانگ مت دینا. مرغا خاموش ہو جاتا ہے. پھر آتا ہے دوسرے دن اور کہتا ہے تم مرغے کی آواز نکالنا، تم مرغے کی آواز نکالنا، مرغے کی نہیں، مرغے کی آواز نکالنا. اب مجبوراً وہ مرغے کی آواز نکالنے لگتا ہے. پھر تیسرے دن آتا ہے اور کہتا ہے اب تم انڈے دے دینا، اب تم کہتے ہیں انڈے دے دینا. وہ کہتا ہے یہ مجھ سے نہیں ہو پاتا. پھر مرغا کہتا ہے کاش پہلے ہی میں مر جاتا، اپنے اصول اور اپنے پرنسپلز اور ویلیوز کی وجہ سے پہلے ہی مر جاتا تو اچھا تھا. آج چاہتے ہیں اغیار کہ مسلمان بھی اپنے ویلیوز، اپنے پرنسپلز سے دستبردار ہو جائیں، چھوڑتے جائیں. اور پھر آج لوگ کہتے ہیں الضرورات تبیح المحظورات. ارے ضرورتیں ناجائز چیزوں کو بھی جائز قرار دیتی ہیں، یعنی جواز فراہم ہو جاتا ہے مشکلات میں. اپنی ویلیوز اور اپنے پرنسپلز کو چھوڑتے چھوڑتے پھر وہ کسی میں ضم ہو جاتی ہے، کسی میں ضم ہو کر رہ جاتی ہے، خم جاتی ہیں اور سامنے والے میں ضم ہو کر رہ جاتی ہیں. اس اپنا تشخص اور اپنے ویلیوز اور اقدار کو بھلا کر سامنے والے کے ویلیوز کو اپناتی ہیں. اسے اللہ نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور بضرور پہلی والی قوموں کی تہذیب، کلچر، ثقافت اور ویلیوز کو تم اپناؤ گے. لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جَحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، اگر وہ گوہ کے بل میں داخل ہو جائیں
تو تم کوشش کرو گے کہ تم بھی اس میں داخل ہو جاؤ۔ میرے عزیزوں، ویلیوز اور اقدار، وحدت، اتحاد، اتفاق، یکجہتی، وحدت، یہ اعلیٰ قدروں میں سے ہے، یہ اسلامی پرنسپلز اور ویلیوز ہیں۔ آج لوگ اس کو چھوڑ کر اختلافات اور انتشار کے شکار ہو جاتے ہیں، اور اصل مورل جو ویلیوز ہے، وحدت، انسانی وحدت، اتحاد، اتفاق کو پس پش ڈال کر بڑھ جاتے ہیں، تقسیم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہ بھی نقصان دہ ہے۔ اب غور کیجیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل پوجا کر رہی ہے، پوجا پاٹ کر رہی ہے، گو پرستی میں لگی ہوئی ہے، بچڑے کی عبادت کر رہی ہے، تو آ کے پکڑ لیتے ہیں داڑھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام جو بھی نبی ہیں، داڑھی پکڑ لیتی ہے اور بال کھینچ لیتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے یہ کیا کیا؟ تو قرآن خود کہتا ہے، قال یا ابن ام، کہتے ہیں اے میرے ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی، میری داڑھی مت پکڑ، میرے بال مت کھینچ، انی خشیت ان تقول، مجھے خطرہ ہوا تم جا کر کیا کہو، فرقت بین بنی اسرائیل، تم نے بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ ڈال دیا، ولم ترقب قولی، اور میری بات کا تم نے لحاظ نہ رکھا۔ تو غور کیجئے میرے عزیزو، وحدت، یکجہتی، اتحاد، یعنی انسانیت، یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ یہ اخلاقی اقدار اور اخلاقی ویلیوز اور یعنی مورل ویلیوز اور پرنسپلز میں اس کو شمار ہے۔ اس کو ہم اگر بھیٹ چڑھا دیا جائے اس کو بھی نا اتفاقی اور انتشار کے، تو پھر معاشرہ ٹوٹ کا شکار ہوگا اور دینی طور پر لوٹ کھسوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، آج ہمیں اسلامی مورل ویلیوز، انسانی مورل ویلیوز اور پرنسپلز کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، اخلاقیات کو اپنانے کی ضرورت ہے، معاشرے کو مل جل کر رہنے کی ضرورت ہے۔ جاننا چاہیے کہ پرنسپلز، ویلیوز کبھی بدلتے نہیں ہیں، اصول بدل سکتے ہیں، ویلیوز بدل نہیں سکتے۔ ویلیوز کو کبھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے نہیں دینا چاہیے، اخلاقی اقدار اور مورل ویلیوز کو اپنانا چاہیے، ورنہ پھر معاشرہ پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ کبھی بھی ویلیوز کو یعنی انتشار کے بھیٹ چڑھنے نہیں دینا چاہیے، ویلیوز کو کبھی شخصیات کے بھیٹ چڑھنے نہیں دینا چاہیے، کبھی انتشار کے بھیٹ چڑھنے نہیں دینا چاہیے۔ اخلاقی اقدار، اخلاقی ویلیوز اور پرنسپلز یہ بڑی دولت ہے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا، انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے مورل ویلیوز کی تکمیل کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا، انک لعلی خلق عظیم، تم اخلاق کے اعلیٰ نمونے کے ساتھ مزین کر کے بھیجے گئے ہو۔ اور اللہ کے نبی نے، حضرت عائشہ نے آپ کا تعارف جب پوچھا لوگوں نے آپ کے مورل ویلیوز کیا تھے، آپ کے پرنسپلز کیا تھے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا، کان خلقہ القرآن، آپ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ تو قرآن کریم مورل ویلیوز اور پرنسپلز کا اعلیٰ نمونہ ہے، گائیڈ لائن ہے، جس پر عمل کرنا، جس کو پہلانا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ کچھ باتیں جو میں آپ کے سامنے کہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔